الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، احباب ذی وقار و احباب ذی احتشام، سب تو پہلے حمد و پروردگار رب دی جن کریم رب دے قبضہ قدرت اچ میری تواری جان ہے ہر زیرو شہدی روئے ان دے بعد درود دا نظرانہ عقیدت دے پھولوں سوہنے نبی دی بارگاہ اچ جرا تمام عالمین واسطے رحمت بڑھتے آئے. ان تو بعد دعا ہے خلاق لمزل دی بارگاہ چ اللہ تبارک و تعالی ساری جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرماویں. سارے صاحبان بلند آواز نال میرے آقا دی بارگاہ اچ درود و سلام دا نظرانہ بھیجو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہ جی، درود ہم دے اونچا پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. احباب، میرے بزرگوں، ساتھیوں، دوستو، اے مہینہ ربیع النور دا مہینہ، اے برکتیں والا، عظمتیں والا، رفعتیں والا مہینہ، اے او مہینہ جن دے صدقے اللہ نے سارے عیداں عطا کیتن، جن دے صدقے سارے مہینے عطا کیتن، کیونکہ ای مہینے چ میرے کملی والے آقا تشریف گھننے نہیں زمین تے. حضرت جابر نے عرض کی دی حضور دی بارگاہ، حضور اے دسو تو کو نبوت کدا عطا کیتی گئی ہے؟ حضور نے فرمایا، جابر تیرا دادا آدم علیہ السلام حالی مٹی تے پانی دے درمیان ملدا ودا میں ہوں ویلے بھی ہم تے ہم بھی نبی تے کچھ دن نہ سی اے میلاد کیوں منے دو تے جھنڈے کیوں لیں دو، خوش کیوں تھی دو؟ حضور کہے ہن، حضور تے چلے گئے تے ہنے کو آکو نہ پڑھو کلمہ ادن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو والا سمجھو سارے حضور کل بھی زندہ ہنتے آج بھی. اعلی حضرت کنو پوچھو؟ اعلی حضرت، اعلی حضرت تہیں ادن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. احباب، اگر حضور پہلے ہن اے کیوں بعد جنتے کتھا ہن حضور؟ اللہ جی فرمائے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، فرمایا میں چھپیا ہویا خزانہ ہم، محبت تھا یہ پہچانیا ونجا، جانیا ونجا، تو میں کو دیکھے میں ہوں کو دیکھا، تو میں کو یاد کرے میں ہوں کو یاد کرا، تو میرے نال محبت کرے میں ہوں دے نال محبت کرا. تو اللہ کیا کی تھی؟ فرمایا آئینہ مصطفیٰ بڑھیں، چہرہ مصطفیٰ چپڑیں. قلندر لاہوری کنو پوچھو؟ قلندر لاہوری وہ تائیں یاد رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ ہے دوسرا کوئی آئینہ، نہ میری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ نے چہرہ مصطفیٰ بڑھائے. ہوں لے کچھ کہنا ہوں لے ویلہا وقت اب تب کب جب، اے جہاں اے زمین زماں مکی مقا چنی چنا بدن جاں، کچھ کہنا اللہ نے سب تو پہلے اپنے یار کو بڑھائے، اپنے نور چوں محمد مصطفیٰ دے نور کو بڑھائے. بلا حضور دے نور دے حصے کیتے پہلے حصے نال لہو تے قلم بڑھائیے، پہلے حصے نال لہو تے قلم بڑھائے. بلا بدائے کیا مفسرین نے عظیم جملہ، عظیم جملہ مفسرین نے اللہ نے پہلے لہو تے قلم کو بڑھائے تے قلم کو حکم دیتے لہو تے لکھ، اکتب قلم لکھ. عرض کی تھی قلم، مولا کیا لکھا؟ اللہ نے فرمایا کہ امت آدم دی ہو سے
چنگے کم کرے سے جنت وچ بھیجے سا اچھا مولا برے کم پھر میں برے کم کرے سے دوزخ وچ بھیجے سا قلم لکھے واری حضرت نوح دی اللہ فرمایا اکتب قلم لکھ مولا کیا لکھا فرمایا امت نوح دی ہو سے چنگے کم کرے سے جنت وچ بھیجے سا تے برے کم کرے سے دوزخ وچ بھیجے سا مولا لکھ گئے دن فرمایا امت یونس علیہ السلام دی ہو سے چنگے کم کرے سے جنت وچ بھیجے سا تے برے کم کرے سے دوزخ وچ بھیجے سا قلم نے عرض کی تھی واری چل دی ہے واری چل دی ہے توری تے ساری واری ہے اچھا کو نا سبحان اللہ ہاں واری توری تے ساری ہے یہ اللہ نے فرمایا اکتب قلم لکھ مولا کیا لکھا فرمایا امت محمد امت میرے محمد دی ہو سے اچھا مولا ہو سے فرمایا چنگے کم کرے سے جنت وچ بھیجے سا اچھا مولا چنگے کم کرے سے جنت وچ بھیجے سے تے برے کم کیونکہ تو انسان ہو گن بتقاضا بشریت مولا تے برے کم اللہ فرمایا خاموش پر مفسرین اگر مفسرین اللہ نے جملہ فرمایا خاموش 70,000 سال تک قلم قبضہ رہے گی بل ہوش ہے مولا کیا لکھا فرمایا اگر میرے یار دی امت گناہگار ہو سے تو میں اپنے محبوب دا در کیا واسطے پڑے سا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤکا مولا جرے اپنے نفس تے ظلم کر بہو مولا گناہ کر بہو مولا کتھوں دے نہ رہو کدے ونو کہنا بخشے سے اللہ فرمائے بخش دے سے مولا تیری کالی کملی پکڑتے روموں بخش دے سے مولا تیرا نام پکاروں بخش دے سے مولا تیرا ذکر کروں بخش دے سے فرمایا ہاں بخشے سا مگر وسیلہ یار دنال بخشے سا دے اپنے نفس دے ظلم کر بہو نا ولو انہم اذ ظلموا تیرے ظلم کر بہو اپنے نفس تے اذ ظلموا انفسهم جاؤکا میرے یار دے دروازے تے آؤں جو بلا تورے عمل کہنا دیکھ سا والا میں یار تجھے دیکھ سا حضرت سے بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عمر فاروق نے نا کلمہ کہنا پڑیا ہی آیات دیتا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤکا فرمایا کلمہ کہنی پڑے حضرت عمر نے حضور نے ہاتھ اٹھائے میرے کملی والے آقا نے ید اللہ فوق ایدیہم الحسن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما بحسن میرے محبوب نے دعا فرمائی میرے کملی والے آقا نے مولا عمر عطا کر حضرت عمر دی او شان ہے حضرت عمر دی میرے مصطفیٰ نے اللہ کو دعا مانگتے عمر کی دے فرمایا اللہ دو عمر جو ایک عمر میں کو عطا کر حضور نے آمین فرمائیے حضور مسجد نبوی بیٹھے حضرت عمر اٹھے نے تا انہیں دی بھیڑ دے کچھ پہاڑ دی آواز آئی ہے لفظیں دی ان کمرے دے قریب دیکھیں تا آپ دی بھیڑ قرآن پاک دی تلاوت کرنی بیٹھی ہے حضرت عمر کو جوش ہے آپ نے تلوار چاہتی ہے تلوار چاہتے قریب پجن اگر میں کو ڈاسائیں کیا کریں دی بیٹھی اوہ گال ہے عمر تو ہی خطاب دا پوتر نہیں تھا میں ہی خطاب دی دھیاں ہوش دے ناخن گن ہوش دے ناخن میں قرآن پاک دی تلاوت کریں دی بیٹا قرآن پاک دی تلاوت تے ان کو ستھرا تھی تے پڑھنا بندے ان کو پاک تھی تے پڑھنا بندے او حضرت عمر نے تلوار کڑھیے ماد اللہ اگر میں حضور دا قصہ تمام کر دے سا نگال مختصر کرنا حضرت عمری میں نکلین ہاتھ تلوار ہے حضور مسجد نبویت بیٹھن حضرت امیر حمزہ سے حضور دی فوت واسطے باہر کھڑن آل اسلام دا بول بالا کہنا چاہا حضرت امیر حمزہ دا علی میں ملاقات پہ عمر دی عمر بڑا جوش اور بڑے طاقتور جوان ہا میں جرے گال تھے نا حضرت امیر حمزہ سے امیر حمزہ سے کہنے یار گال سن عمر ہوش کر ہوش دے ناخن گھن اے دربار مصطفیٰ ہے جنہیں بارے حکم ہے کہ اچھا نہ لو سارے عمل ضبط کر گھنسا اے دربار مصطفیٰ ہے عمر ہوش دے ناخن گھن حضور نے گفتگو سنی ہے نا حضور نے فرمایا چاچا صحیح اے کون ہے حضور عمر آیا کھڑے
حضور ہاتھ تلوار نشے دھوتے حضور نقصان دے دے حضور نے فرمایا مر دے حضور نے ہاتھ تلوار میرے کملی والے آقا نے فرمایا ان دے روک والے تلوار تے لوہے والی تلوار اثر کرنی ہے محمد دے خلق والی تلوار اثر کرنی ہے یہ کو آمن تیرے دربار مصطفیٰ فرمایا جے عمر حضور دی بار گئے چہنہ ہی میں جس نے دیکھے نین مت والے تیرے ما زاغ البصر وما طغى جرے عمر نے نین دیکھیں تیر چہرہ ہے او چہرہ جن بارے امہ مابد فرمے دیئے جن بارے امہ مابد فرمے دیئے امہ مابد فرمے دیئے جرے حضور ہجرت لے میرے گھر تشریف گھنن حضور تے آکے نے کوئی کھاون دی کوئی چیز مل ویسے کوئی پیون واسے دودھ مل ویسے فرمائی میں جو دے دی ہم نہ حضور کو تیرے حضور کو میں ڈٹھے پھر میں کو ہوش بھول گئے حضور دے حسن کو ڈٹھے قلندر لاہوری جی دے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہ ہے دوسرا کوئی آئینہ نہ میری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اللہ نے چہرہ مصطفیٰ بڑھاتے قلم بھی توڑ سکے ایمیں حضور کو لے دیئے ایمیں مابد حضور کو لے دیئے نا حضور کو دیکھ دینا والا ایمیں تھوڑا پچھ دیتی دیئے امہ مابد بلا قریب تھی دیئے حدیث کے لفظ بلا پچھ دیتی دیئے بلا قریب تھی دیئے ایمیں حضور کو دے دیئے بلا حضور دے ظلفے کو دے دیئے حضور دے لاکھ سے بحاظ البلد والے قدم کو دے دیئے تے حضور تا چلے گئے نا اندے بکری جری سانڈ بکری اتے ہاتھ پھیرتے اور میں وہ کھیر ممدن ہا حضور تا چلے گئے لیکن امہ مابد ایمیں حضور کو تکے نہیں بیٹھی گھر والا ہے امہ مابد کھیر پیش کی دس امہ مابد آدھی ہے اتے کو دساں آج ایجا سوڑا آیا ہا آج ایجا سوڑا آیا ہا کہ کیجا سونا آیا ہا اگر میں کو نہ تا پتہ کہنی لیکن اندے نہ پوچھن دا ہوش ہی کہنا ہا پر ڈاٹھا سونا ہا امہ بابت گھر والے کوئی آدھی پیے اگر گال سونا کوئی دور کنو کوجھا لگ دے تے قریب ونجا سونا لگ دے وہ دور کنو بھی سونا لگ دا تے قریب کنو بھی سونا لگ دا فرمایا اندے یہ لفظ ہن وسیمن قسیمن فرمایا اگر اینچ آنکھو کریمن لم تعبہ سجلا فرمایا کہ قریب کنو سونا لگ دا دور کنو سونا لگ دا کوئی کھلے تے کجھا لگ دے کوئی چپ رہے تے سونا لگ دے وہ کھل دا تے سونا لگ دا تے چپ رہے تے وہ شاک سائیاں دن ابو ہریرہ فرمیدن حضور دے دوہے دندے دے درمیان بٹھی ہئی جائیں جائیں ڈٹھی آئی فرمایا یا تلالو فل جودورے فرمایا حضور دے دوہے درمیان دندے دے درمیان بٹھی آئی جرے ہی میں حضور مسکرین دے ہن نائی میں مسکرین دے ہن یا تلالو فل جودورے فرمایا جرے حضور مسکرین دے ہن مدینہ دا گلیاں چمک پم جا احباب حضور دی آمد دا مہینے تھوڑی جی گال حضور دی آمد دی احباب جرے حضور دی آمد تھئیے حضور دی تشریف آوری تھئیے حضور جہان تے تشریف گھنن فرمایا حضرت عبدالمطلب فرمیدن حضرت عبدالمطلب فرمیدن میں خانہ کعبہ کی عبادت کھڑا کرنا ہم خانہ کعبہ کی عبادت تیری ٹھم خانہ کعبہ جھک گئے فرمائی میں جھکے بل سیدھا تھے بل جھکے فرمایا حضور دے گھر اترائے دفعہ خانہ کعبہ جھک گئے وہ شاک تائیں آدن دنیا دا سجدہ ہے کعبے دے درد تے کعبے دا سجدہ احباب فرمیدن حضرت عبدالمطلب فرمیدن ایک نوری مخلوق ہے حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتے نے جھرمٹ کی دیوانے ہیں فرمایا جھنڈے ہاتھ جھن فرمایا ایک مشرق لاتس ایک مغرب لاتس ایک خانہ کعبے دی چھت لاتے اعلان کھڑا کریں دا جبرائیل امین اے لوگو نبی کے دا نبوت ختم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور سنو باقی نبی کے دا نبوت ختم رسول دا رسالت ختم سارے سرداریاں ختم او نبی امدہ پہ او رسول امدہ پہ نبی کے دا سردار امدہ پہ اگر اشاق سے لے جاؤ دھار گنو تو پتہ جبرائیل امی کیا کھڑا اعلان کریں دا ادا کھڑا زمین تو لازمات آئی حکومت مصطفیٰ دی ہے جتھا مجرم بری تھی دن عدالت مصطفیٰ دی ہے احباب فرمائے ہولے منظر ہا
اگر کلندر لاہوری کو لہجہ ادھار کنو تا کلندر لاہوری تائیں آدھے جرے حضور دی آمد تھا یہ نا حضور دی آمد فرمایا ہوں لے منظر ہاں کیفیت ہے فرمایا کلیوں کی زبان پر صلی اللہ پھولوں نے کہا سبحان اللہ عالم کی فضا شاداب ہوئی پھولوں میں چمن مسرور ہوئے تشریف جو لائے سیدنا کسرا کا محل سجدے میں جھوکا پر میں حضور دی آمد گال ادھوری رہے ویسے جے اگر فریدن سے انہوں نہ پوچھوں تھا تو تئیں آدن تیرے پڑھے نے نا یہ حدیث پھر میں نے لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک پر میں میں چاہتے نا خوش تن پر میں نے ہوں اللہ تعالی حضرت بھی ادا بیٹھا ادا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں جانے جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مولے فرید نظر میں کنو پوچھوں مولے منظر و کیفیت و سما کہا مولے ایہا حسن راجھن دیا دھما پئیاں حسن راجھن دیا دھما پئیاں دیکھنائیاں سینگیاں سیاں ہی دا بوچھن دھائیاں دھائیاں دیکھو کیا رنگ لایا ہے نبی سہی تیرے منہ دکھاوڑ تو صدقے تے خدا سہی محمد کہنے تے محمد یار فریدی سی کلام لکھے نا یا کلام یہ آخری گال یہ میں کلام لکھے نا تے یہ میں سامل سے غریب نواز کھڑے ہیں اگنے سی گال ہے گال والا اے ہے جو مولوی اے ملا نہیں کئی کار دیتے شیوے نہ جانے دی یار دے فتوے تا لیسن لیکن گال ہے تو سا لکھے نا نبی سہی تیرے منہ دکھاوڑ تو صدقے تے خدا سہی محمد بڑا مڑ تو صدقے اکنے میں دساں سامل سے آکنے میں نے میں دساں فرید آباد شریف والے فرمایا تئیں گال ہے میں تئیں آدھا نبی سہی تیرے منہ دکھاوڑ تو صدقے خدا سہی محمد بڑاوڑ تو صدقے میں انت بازار چاٹنے دی بازار ہے تے میں محمد یار فریدی جو جوان ہا پر میں نے میں انت میں گوڑ تے شکر دی دکانی کہ یارا گال سن شکر دے او تولن پہ گیا کہ یار او دے پتہ ہوں جملے کیا ہن وہ مرد دے وہ اگر سی گال ہے اے تے او ہیک کے اب اگنے والا کھا یار نہ ڈھیچا سے تیرے جملے اگر سی اے تے او ہیک کے اگر زبان تے لہ جاتے اگر ادھارا گنو فریدن سے گنو وہ تائیں آدھنے ہیک کے ہیک دی آردم سکے در ہیک کو دو کر جانے اے تصوف اوتے ہیک کے احباب صرف فرق ہے حضور دا برکے پاتے اتھا آوان والا جہانے اتھا برکے لہاوان والا جہانے فخر جہان تائیں آدھے پوشیدہ رخ چوام دی چھوڑے قیامت شدایاں بے پردہ گرائی بیرو سوزد ہما کونو بکا ادن حضور تو لکھا پردے پاتے ہیں احمد عربہ کشا پر جلیل تا عبد مدہوش ماند جبرائیل محبوب تو لکھتے ہیں تیرے اصل رخ زیبہ تو ایک پردہ اٹھتا تا قیامت تک جبریل کو بھی ہوش نہ رہ ویندہ آفاق کہا گردی دام میرے بتا ورزی دام بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں اللہ نے چہرہ مصطفیٰ بڑھاتے بل قلم ہی توڑ دیتی ہے وہ زبان جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے وما علیہ الا البلاغ المبین